ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحب. معزز حاضرین، آپ سب قاضی صاحب کی یاد اور ان کی سوگ میں اس وقت ہیں. میں بھی اس میں شریک ہوں کیونکہ میری ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، باتیں بھی ہوئی ہیں، مسلسل ملاقاتیں رہی، وہی جانتے ہیں. تو میں نے ابھی ایک، چونکہ بہت بولنے والے ہیں تو میں ایک مختصر تحریر لائی ہوں. اس کا عنوان ہے حالات نے اس کو مار دیا. حسنی بلوچستان میں 1955 میں پیدا ہونے والے مبارک قاضی عمر کی 70ویں سال تک بھی نہ پہنچے اور انتقال کر گئے. حساس اور باشعور انسان تو جیتے جی بھی مر جاتے ہیں. حالات نے اس قاضی مبارک کو بہت پہلے مار دیا تھا جو اپنا نقطۂ نظر رکھتا تھا، ناانصافیوں پر آواز بلند کرتا تھا، قدم اٹھاتا تھا اور جیل جانے کے خوف میں مبتلا نہیں تھا. مبارک قاضی سے میری پہلی ملاقات عجیب صورتحال میں ہوئی تھی. وہ گوادر کتاب میلے میں میری پہلی شرکت تھی. مشاعرے کے سٹیج پر قاضی مبارک کا نام پکارا گیا تو حال تالیوں سے گونج اٹھا. ایک شخص جو شاعرانہ کیفیت اور یکگنا بے خودی میں اٹھ کر مائک پر آیا تو اس سے فرمائشیں شروع ہو گئی. بلوچی کلام کے بعد اردو غزل سنائی جس کی ردیف بہت بڑی گالی تھی. یہ گالی سیاسی نظام پر تھی. وہ سسٹم کو گالی دے رہا تھا مگر گالی عورت سے منسوب تھی. اور میں جو اس بات پر احتجاج کرنے والی ہوں کہ ہر گالی اور ہر مذاق کو عورت سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے، بڑی مشکل سے اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکی. اور جب میری باری آئی تو میں نے اپنا رد عمل بھی ظاہر کر دیا تھا. مجھے بعد میں بتایا گیا کہ قاضی مبارک کو میرے سٹیج پر ہونے کی خبر نہیں تھی. ویسے بھی اس وقت تک ہال میں صرف میں تنہا عورت تھی. میں پہلے بھی شہرت کے عالم میں بے خودی کے مظاہرے دیکھتی رہی تھی اور ایسا ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی. اس لیے اگلی ملاقات میں جب وہ آئے تو اور جس طرح سے وہ احترام سے میرے ساتھ پیش آئے تو میں سب کچھ بھول بھال گئی اور اس گالی کو بھی جائز سمجھنے لگی، مگر ایسی گالی جو عورتوں سے منسوب نہ ہو، اور ایسی لعنتیں اور تف جو ہمارے وہی نور بھی بھیجتے رہتے ہیں. حساس لکھنے والے ظلم جبر اور استحصال کی انتہا پر پہنچے منافقین کی رونق پر خاک ڈالنے اور لعنت بھیجنے کا مستحجب عمل تو کرتے رہیں گے. خواہ وہ بھارت کے عرفان صدیقی ہوں، کراچی کے وحید نور ہوں یا بسنی کے مبارک قاضی، بہت سے اور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے قلم سلامت رکھے. مبارک قاضی سے میرا ہمدردی کا رشتہ بھی قائم ہو گیا تھا جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ ان کا جوان اکلوتا ہونہار ڈاکٹر بیٹا کمبر مارا گیا ہے. ایسے سہنے سے گزرنے والے انسان کا تو اتنا ہی بس چل سکتا ہے کہ وہ پورے سسٹم کی ملامت گالیوں کی حد تک کرتا رہے. ایک باشعور مہذب انسان کو جنون میں مبتلا کرنے والے آج بھی اس بات سے بے پرواہ ہیں کہ ان حالات میں قدم شہر میں بجھ جاتے ہیں. معاشرے کو سجانے سنوارنے کا خواب دیکھنے والے ایسے زخمی ہوتے ہیں کہ رشتے خون سے تلخ سچائیاں نوشتہ دیوار بنا دیتے ہیں. ایسے حالات کا عروج دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ یہ خون جس کے خاک ہونے کی حد سے بھی گزر کے جوئے خونہ بن جائے. وہ جو مبارک قاضی کو پڑھتے اور سنتے رہے ہیں جانتے ہیں کہ وہ بلوچی زبان کا ایسا شاعر تھا جسے الفاظ کے استعمال کا ہنر آتا تھا، اور یہ ہنر ایسا ہے کہ یہ ہنر ایسا ہے کہ ایک پورے عہد کی آواز بن جاتا ہے. اور جو ان کی شاعری ہے بلوچی میں، اس پر تو میں کم ہی اپنے طور پہ کچھ لکھ سکتی ہوں. میں ایک پیراگراف ڈاکٹر شاہ محمد مری کے
मजमून से लाई हूँ मुख्तसर, जो उनके अल्फाज में कि काजी की शायरी में अवामी और इनकलाबी रंग नुमाया है। उसने न सिर्फ ख्यालात की दुनिया को नए पन से भर दिया, बल्कि तशबीहात और इस्तिआरात का एक अंबार भी तख्लीक कर दिया। और कुछ मौके तो ऐसे आए कि कोई बल्लूची ज़रबुल मिसल इसका पूरा मिसरा ले गई। उसने नए अल्फाज व बयान का तो खूब इस्तेमाल किया, मगर कदीम बल्लोची को भी फरामोश न किया। वो सबसे ज़्यादा मकबूल मॉडर्न बलोच शायर था। उसने अता शाद और आज़ाद जमालदीनी की तरह आज़ाद नज़में भी लिखी और ऐसी मकबूलियत हासिल कर गया कि इसकी शायरी नौजवानों को ज़बानी याद आ गई और उसके याद हो गई और उसके मिसरे ज़रबुल मिसल बन गए। मुबारक काजी जैसे शायर का इंतकाल सिर्फ तासुफ ही नहीं देता, बल्कि एहसास से भी जगाता है।